بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خوش آمدید اور اہلا و سہلا و مرحبا۔ عید کے بعد دوبارہ سے ہماری کلاسز شروع ہو رہی ہیں اور جس میں ہم الحمدللہ سورۃ البقرہ کے تقریباً 13 رکوع مکمل کر چکے ہیں۔ 14واں رکوع ہم پڑھ رہے ہیں جس کی کل 9 آیات تھی، اور جس میں سے پہلی آیت کی مکمل تفسیر ہم پڑھ چکے ہیں، اور دوسری آیت رکوع نمبر 14 کی جس میں مساجد کا تذکرہ تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اس سے بڑا ظالم اور کون ہے؟ اس سے بڑا ظالم منع مساجد اللہ، جس نے اللہ کی مسجدوں سے روکا، ان یذکر فیہا، کہ اس میں ذکر کیا جائے، اسمہ، اس کا نام، کہ اللہ کا نام اس میں ذکر کیا جائے، وسعی فی خرابیہا، اور اس نے کوشش کی اس کو خراب کرنے کی، اولئک ما کان لہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ نہیں تھا جائز ان کے لیے کہ ان یدخلوہا، کہ اس میں داخل ہوتے، الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے، لہم فی الدنیا، ان کے لیے دنیا میں، خزی، اور رسوائی ہے، ولہم، اور ان کے لیے فی الآخرت، آخرت میں، عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہے۔ تو اس آیت کی تفسیر ہم پڑھ رہے تھے، اور اس آیت کی تفسیر میں کیونکہ مسجدوں کا ذکر ہے تو مسجدوں کی ڈیٹیل، کیونکہ ہم تفسیر موضوعی پڑھ رہے ہیں، موضوع کے حساب سے تفسیر پڑھ رہے ہیں، تو مسجد کا ذکر آیا تو مسجد کے حوالے سے ہم قرآن و حدیث میں جتنی باتیں ہیں وہ ساری ہم پڑھ رہے تھے، جس میں تقریباً ہم 8 یا 7 چیزیں پڑھ چکے تھے، جس میں بلکہ اس کی ہیڈنگز دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ تو سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا مسجد کی ڈیفینیشن، اس کی تعریف کیا ہے لغوی اور اصطلاحی طور پہ۔ پھر ہم نے پڑھا تھا کہ مسجدوں کو بنانا، ان کو آباد کرنا۔ پھر ہم نے پڑھا تھا کہ مسجدیں جو ہیں وہ صدقہ جاریہ بنتی ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہم نے پڑھا تھا کہ انسان جو مسجد کی طرف قدم اٹھا کر جاتا ہے، پیدل جاتا ہے، تو اس کے لیے کیا اجر ہے۔ چوتھی چیز ہم نے پڑھی تھی مسجدوں کو پاک کرنا، صاف کرنا، خوشبو لگانا، اور اس کے حوالے سے جو بھی اسلامی تعلیمات ہیں وہ ہم نے پڑھی تھی۔ 5ویں نمبر پر ہم نے پڑھا تھا کہ مسجد جاتے ہوئے اچھا لباس پہننا چاہیے اور مسواک کرنی چاہیے، منہ کی پاکیزگی یہ بہت ضروری ہے۔ اور 6 نمبر پر ہم نے پڑھا تھا کہ کوئی بھی بدبودار چیز کھا کے مسجد میں نہیں جانا چاہیے، اور جس کے بارے میں ہم نے کچھ حدیثیں پڑھی تھی، جس میں لہسن کا تذکرہ تھا، اور اسی طریقے سے قراص ایک ہم نے پڑھا تھا، پیاز سے ملتی جلتی چیز تھی جس کو گندنا بھی کہتے ہیں، وہ کھا کر یا لہسن پیاز وغیرہ کھا کر مسجد جانا منع ہے۔ 7ویں چیز ہم نے یہ پڑھی تھی کہ مسجد جو ہے وہ چل کر جانا چاہیے، اور 8ویں چیز ہم نے پڑھی تھی کہ جلدی مسجد جانا چاہیے، اس کے حوالے سے حدیث ہم نے پڑھی تھی۔ 9ویں چیز ہم نے پڑھی تھی کہ اگر کبھی بندہ مسجد جاتے ہوئے لیٹ ہو جائے تو اس کو خشوع و خضوع کے ساتھ اور سکینت کے ساتھ، وقار کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ مسجد جانا چاہیے، دوڑ کر نہیں جانا چاہیے۔ اور 10ویں چیز جو ہم نے پڑھی تھی کہ مسجد جاتے ہوئے کون سی دعا پڑھنی چاہیے۔ اور 11ویں چیز ہم پڑھ رہے تھے، بلکہ ہم نے پڑھ لی تھی مکمل، کہ یہ جو تشبیک ہوتی ہے، یہ تشبیک ہم نے پڑھا تھا کہ انگلیوں کو اس طرح انگلیوں میں داخل کرنا، یہ مسجد میں منع ہے، نماز کی حالت میں منع ہے، مسجد جاتے ہوئے منع ہے، لیکن اگر کوئی مثال دینی ہو تو پھر جائز ہے، اور عام حالات میں جائز ہے، اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ 12ویں چیز مسجد کے حوالے سے آج ہم پڑھیں گے، اور یہاں سے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ پچھلا ہم نے سارا کچھ تھوڑے سے وقت میں ہم نے دہرا لی ہے، امید ہے کہ پچھلا یاد ہو گیا ہوگا، اور اس کی ریکارڈنگز بھی ہماری، کوئی کسی کا کوئی لیکچر رہ جاتا ہے نا تو ہمارے یوٹیوب چینل پہ پڑی ہوئی ہے، آڈیو ریکارڈنگ بھی آپ لوگوں کو مل جاتی کلاس کے فوراً بعد۔ کبھی بہت زیادہ جلدی ہو رہا کیونکہ یہ زوم کی ریکارڈنگ جو ہوتی ہے نا، یہ کنورٹ ہوتے ہوئے ٹائم لیتی ہے، 10-15 منٹ جو ہے وہ لگ جاتے ہیں کلاس ختم ہونے کے بعد اس کو کنورٹ ہوتے ہوئے، کبھی کبھی بہت جلدی بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جب مجھے کہیں جلدی جانا ہو یا کوئی کام ہوتا ہے تو فوری طور پر میں لیپ ٹاپ بند کر کے چلا جاتا ہوں، تو کلاس آڈیو رہ جاتی ہے، لیکن کم سے کم ویڈیو آپ کو جو ہے وہ مل جائے گی، چینل پہ موجود ہے۔
جتنے بھی ہمارے لیکچرز ہو چکے ہیں اس کے لنکس بھی آپ لوگوں کو گروپ میں مل جاتے ہیں، اور ہمارے یوٹیوب چینل پہ شروع سے لے کر جو لیکچر ہم نے پہلا دیا تھا اس سے لے کے ہمارا آج کا جو لیکچر ہو رہا ہے یہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے انشاءاللہ۔ تو یہ سارے لیکچر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی ہمارا دوست احباب ہیں، کوئی فیملی ممبرز ہیں، کوئی بھی لوگ ہیں، اور آج سے بھی جو لوگ کلاس جوائن کرنا چاہتے ہیں ان کو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ پچھلے لیکچر کے ساتھ اس کا کوئی لنک جو ہے وہ نہیں مل رہا، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پچھلے 1-2 لیکچر سنیں گے، آگے سے خود ہی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی کہ ہاں پیچھے سے بات یہ چل رہی تھی، آگے یہ ہے۔ تو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو 12ویں چیز جو ہم آج پڑھیں گے مسجد کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ مسجد جاتے ہوئے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھا کرتے تھے، یہ مرد اور عورت دونوں کو، آگے خواتین کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں ہیں مسجد کے احکامات جو انہیں بتائے گئے ہیں وہ بھی ہم انشاءاللہ آگے پڑھتے ہیں۔ تو دعا جو ہے وہ یہ ہم پڑھ لیں۔ صحیح مسلم میں موجود ہے اور سنن ابو داود میں بھی موجود ہے، سیدنا ابو حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دخل احدکم المسجد، جب بھی تم میں سے کوئی مسجد داخل ہو، فلیسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجے، ثم لیقل، پھر وہ کہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ تو کھول دے میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے، وَإِذَا خَرَجَ، اور جب نکلے، فَلْيَقُلْ، تو کہے اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ فضل میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، انسان کا مال، انسان کی صحت، انسان کی جو بھی وہ کاروبار کرتا ہے، ہر چیز اس کے اندر آ جاتی ہے۔ اور سنن ابو داود کی جو حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ انہ کان اذا دخل المسجد، کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو یہ دعا پڑھتے، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ العظیم، ترجمہ سن لیں، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، باللہ العظیم عظمت والے، بہت عظمت والے رب کی پناہ میں آتا ہوں، وبوجہہ الکریم، اور اس کے عزت والے چہرے کے ساتھ، وسلطانہ القدیم، اور اس کی بہت پرانی بادشاہت کے ساتھ، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ، جب بندہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے، قال الشیطان، تو شیطان کیا کہتا ہے، حفظ منی سائر الیوم، آج کے دن یہ بندہ سارا دن مجھ سے محفوظ کر لیا گیا۔ یعنی ایک دفعہ اگر فجر کی نماز پڑھتے ہوئے مسجد جاتے ہیں اور مسجد جاتے ہوئے یہ دعا پڑھ لیتے ہیں تو سارا دن شیطان جو ہے وہ ہمیں تنگ نہیں کر سکتا۔ تو یہ دعا جو ہے وہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اور بھی کئی چیزیں، کئی دعائیں اور الفاظ ہوتے ہیں، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ منیمم ایک آدھی حدیث یا ایک آدھی دعا ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جب ہم مسجد کے حوالے سے، ظاہر سی بات ہے اذان کی آواز جو ہوتی ہے نا وہ مسجد سے آتی ہے، تو ہمارے معاشرے میں اذان کی آواز سن کے ہم لوگ ٹی وی بند کر دیتے ہیں، میوزک کہیں سن رہے ہوتے ہیں اس کو آف کر دیتے ہیں، آواز کم کر دیتے ہیں، تو اذان کا احترام تو کرتے ہیں، لیکن جو شریعت نے ہمیں بتایا کہ اذان سنتے ساتھ کیا کرنا چاہیے، کیسے الفاظ اس کے دہرانے چاہیے، اور پھر کیا پڑھنا چاہیے اذان کے بعد، اور پھر اس سے ملتا کیا ہے، ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ اذان دیتے ہوئے اس اذان سے پہلے جو ہے نا وہ درود پڑھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو یہ تو درست نہیں ہے۔ اس کو بدعت جو ہے وہ کہا ہے علماء نے کہ اگر اذان سے پہلے کوئی درود پڑھتا ہے اور اس درود کے الفاظ جو ہیں وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، جیسے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، اس طرح کے جو الفاظ پڑھے جاتے ہیں یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہیں، اور خاص طور پہ اذان سے پہلے۔ اذان کے بعد درود ثابت ہے، لیکن وہ کیسے پڑھنا ہے ابھی ہم حدیث پڑھتے ہیں، حدیث پڑھنے کے بعد انشاءاللہ ہم وہ حدیثیں بھی پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلی جو ہے نا مؤذن جب اذان کہہ رہا ہوتا ہے تو مؤذن کے ساتھ ساتھ جس طرح وہ اذان کہتا ہے اسی طریقے سے ہمیں الفاظ کہنے چاہیے، اسی طریقے سے ہمیں اذان پڑھنی چاہیے، بے شک وہ جو جس لہجے کے ساتھ وہ پڑھ رہا ہوتا ہے اور جتنا جو ہے نا وہ لمبا اذان کو کر رہا ہوتا ہے، اس کی جو مد ہے یا اس کی جو کھڑی زبر ہے اس کو لمبا کر رہا ہوتا ہے، کبھی جو ہے وہ اللہ اکبر کو بہت زیادہ لمبا کر دیتے ہیں، تو یہ جو ہے وہ اس کو عام طور پہ تجوید میں مد تعظیمی کہا جاتا ہے۔ ایک جو ہمارے دوست ہیں ان سے میں نے پوچھا تھا کہ بھئی یہ اتنا لمبا کیوں کیا جاتا ہے، حالانکہ اس میں جو ہے نا وہ لمبی والی مد تو نہیں ہے، تو انہوں نے کہا جی یہ جو کھڑی زبر ہے، یہ جو مد ہے، اس کو مد تعظیمی کہتے ہیں، تو یہ عام طور پہ اذان میں استعمال ہوتی ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ ہمیں مؤذن کی طرح کہنا ہے۔ حدیث کیا ہے
حدیث میں ہے فَإِذَا قَالَ الْمُؤَذِّن، جب مؤذن اللہ اکبر کہتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، فَقَالَ أَحَدُكُمْ، تو تم میں سے بھی جو اذان سن رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی سیم مؤذن کی طرح. ثم قال، پھر وہ کہتا ہے یعنی مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، قال اشہد ان لا الہ الا اللہ، یعنی جب مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے یہ بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے. پھر مؤذن جو ہے اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے، تو یہ جو سننے والا ہے یہ بھی کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. پھر مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، تو یہ کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. ٹھیک ہے، تو حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی جو کلمات ہوتے ہیں ان کو سن کر ہم نے سیم ویسے ہی نہیں کہنا، ان کو سن کے ہم نے کہنا لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ جب مؤذن کہتا ہے نا حی علی الصلاۃ، نماز اذان جو ہے وہ نماز کی طرف بلانے کے لیے ہوتی ہے، اور اس کے اندر یہ جو کلمات ہے حی علی الصلاۃ، حی اسم فعل ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے حی تم آ جاؤ، علی الصلاۃ نماز کی طرف، اور حی علی الفلاح تم آ جاؤ کامیابی کی طرف. تو مؤذن جب یہ کہتا ہے تو آگے سے ہم یہ کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ جو نیکی جس نیکی کی طرف مؤذن ہمیں دعوت دے رہا ہے ہم خود اس کی طرف جانے کی طاقت نہیں رکھتے. لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ نیکی کرنے کی طاقت نہیں ہے، گناہ سے بچنے کی کوئی قوت نہیں ہے الا باللہ، مگر اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ. اے اللہ تو نے توفیق دینی ہے، اذان میں نے سن لی ہے، اب مسجد آنے کی توفیق تو نے دینی ہے، اب مجھے نماز پڑھنے کی توفیق تو نے دینی ہے، وضو کرنے کی توفیق تو نے دینی ہے. تو اس میں عاجزی اور انکساری بھی ہوتی ہے کہ اگر انسان سوچ کر سمجھ کر یہ کلمات اذان کے بعد کہے تو یہ بہت فضیلت والی کلمات ہوتے ہیں، اور انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر ایک یہ دعا بھی ہے نا لا حول ولا قوت الا باللہ، بہت بڑی بہترین دعا ہے. تو بندہ جب یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ تو توفیق دے گا تو میں مسجد آ سکوں گا، بصورت دیگر میں خود اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ میں نیکی بھی کر سکوں. تو اس کے بعد جو ہے وہ مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو یہ جو سننے والا یہ بھی کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. ثم قال لا الہ الا اللہ، یہ پھر مؤذن لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو یہ سننے والا بھی لا الہ الا اللہ کہتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ شروع سے دیکھیں فَإِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ، جب مؤذن یہ کہتا ہے من قلبہ، تو یہ جو سننے والا ہے یہ بھی اس کو من قلبہ ہی کہتا ہے داخل الجنہ، تو یہ جنت میں داخل ہو جائے گا. کتنی بڑی فضیلت ہے، یعنی اذان ہو رہی ہوتی ہے، اذان سن کے ہمیں اس کو کتنی دیر لگتی ہے، 2 سے 3 منٹ، یا کوئی لمبی اذان بھی دیتا تو 5 منٹ کی اذان ہے، زیادہ لمبی اس سے زیادہ اذان ہوتی نہیں ہے. تو اگر ہم اپنی جو ہے نا عام جو خاص طور پر خواتین کے لیے یہ کہ خواتین تو یہ جو فضیلت ہے اس کو حاصل کر سکتی ہیں نا. کچھ چیزیں تو چلے مردوں کے ساتھ خاص ہو گئی کہ بھئی جماعت کے ساتھ نماز فرض ہے مردوں پر، انہوں نے جا کے مسجد پڑھنی، لیکن خواتین جو ہے یہ والی فضیلت تو لے سکتی ہیں نا گھر میں بیٹھ کے کہ بھئی اذان سنائی دے رہی ہے تو ہم جو ہے وہ ساتھ ساتھ کلمات کہیں اور اس کا جواب دے دیں. اچھا، اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے ہماری سوسائٹی میں، کیونکہ اب اسپیکرز میں اذان ہوتی ہے اور ایک ہی وقت میں کئی ایک مساجد میں ہو رہی ہوتی ہے، یا ایک ختم ہوتی ہے دوسری شروع ہو جاتی ہے، دوسری ختم ہوتی ہے تیسری مسجد کی شروع ہو جاتی ہے، اور ہمارے گھر تک تینوں ہی مساجد کی اذان آ رہی ہوتی ہے. تو جواب کون سی اذان کا دینا؟ تو کسی بھی ایک اذان کا جواب دے دیں، انشاءاللہ یہ فضیلت مل جائے گی. ساری اذانوں کا جواب دینا، ویسے بھی اذان کا جواب دینا فرض نہیں ہے، یہ اچھی چیز ہے، ترغیب ہے، اور اس کی فضیلت جس طریقے سے داخل الجنہ ہے، کوئی کم فضیلت نہیں ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اذان سنیں، احترام کے ساتھ سنیں اور اس کا جواب دیں، ساتھ ساتھ مؤذن کے کلمات کہیں. اچھا، اس کے بعد جب شہادتین کہتا ہے نا مؤذن، یعنی یہ جو اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے، تو اس کے بعد ایک حدیث بھی ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں من قال حین یسمع المؤذن، جس شخص نے یہ کلمات کہے جب وہ مؤذن کو سنتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا. یہ کلمات بھی اگر کوئی پڑھتا ہے نا اذان کے بعد، غفر لہ ذنبہ، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو سیم وہی فضیلت ہے، داخل الجنہ، جنت میں داخل ہو گیا، ظاہر سی بات ہے گناہ معاف ہو کے جنت میں داخل ہوا نا. تو یہاں پر بھی وہی فضیلت ہے. تو اذان کے بعد ہمیں ایک تو پتہ چلا کہ ہمیں اذان کے کلمات ساتھ ساتھ کہنے چاہیے، اور دوسرے نمبر پر مؤذن کو سن کر ہمیں یہ بھی کلمات پڑھنے چاہیے. اچھا، تیسری اس میں جو صحیح مسلم میں حدیث ہے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو درود ہے وہ کب پڑھنا چاہیے؟ تو درود پڑھنا چاہیے، اور درود پڑھنے کے بعد جو ایک
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو شفاعت حاصل کرنے والی جو حدیث ہے، جس میں ہے کہ اگر ہم اذان کے بعد یہ والی دعا پڑھیں تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی، سفارش کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو میری امتی ہیں، ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ میں خصوصی طور پر سفارش کروں گا، شفاعت کروں گا۔ حدیث کیا پوری وہ سن لیں۔ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یہ نہیں انہوں نے سنا، یقول فرماتے ہیں اذا سمعتم المؤذن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم مؤذن کو سنو، فقولوا مثل ما یقول، پھر کہو جس طریقے سے وہ کہتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا، باقی سارا جس طرح تم اس کو سنتے ہو اس طرح کہو۔ ثم صلوا علیہ، پھر مجھ پر درود بھیجو۔ تو پتہ کیا چلا صحیح مسلم کی اس حدیث سے کہ درود بھیجنا چاہیے اذان کے بعد اور دعا سے پہلے، اور یہ درود وہی ہے نماز والا درود، ٹھیک ہے۔ تو اذان کا جواب سنیں اور اسی طریقے سے کلمات کہیں، اور پھر اذان کے بعد درود بھیجیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو اچھا، درود بھیجنے کا ایک فائدہ اور یہاں پہ حدیث میں ساتھ ذکر ہو گیا، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً، پس بے شک جس شخص نے مجھ پر ایک درود بھیجا، صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس پر 10 رحمتیں نازل کرے گا۔ ایک درود 10 رحمتیں، چھوٹا سودا نہیں ہے۔ ثم صلوا لی الوسیلہ، پھر سوال کرو میرے لیے وسیلے کا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگو۔ وسیلہ کیا ہے بھائی؟ وسیلہ کون سی چیز ہے؟ فَإِنَّهَا مَنزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ، یہ جو وسیلہ ہے نا، یہ منزلت ہے، ایک جگہ ہے جنت میں، لا تنبغی الا لعبد من عباد اللہ، نہیں ہے یہ لائق کہ کسی بندے کو ملے، کسی کو بھی ملے، الا مگر لعبد من عباد اللہ، اللہ کے بندوں میں سے کسی ایک کو ملنی ہے۔ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ انا ہوا، اور مجھے امید ہے کہ میں ہی وہ بندہ ہوں گا، یعنی یقین سے آپ نہیں کہہ رہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایک بندے کو ملنی ہے اور میرے لیے وہ وسیلہ تم نے مانگنا ہے۔ تو پتہ کیا چلا، یہ جو ہمارے ہاں لفظ استعمال ہوتا ہے نا جی، وسیلہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرنی ہے، تو یہ والا کانسیپٹ جو ہے نا وہ درست نہیں ہے۔ وسیلہ یہاں پہ ایک جگہ ہے جنت کے اندر جو کہ ایک بندے کو ملنی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ تم سب میرے لیے دعا کرو۔ اس سے پتہ چلا کہ دنیا میں سب سے زیادہ نیک شخص اور نیک شخصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، دنیا میں سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، لیکن پھر بھی ہم لوگ گناہ گار ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ تو پتہ کیا چلا کہ دعا ہر ذات کے لیے، ہر شخص کے لیے کی جا سکتی، کوئی بھی شخص ہے۔ ہم کئی دفعہ کہتے ہیں جی بزرگ ہیں آپ، نیک ہیں آپ، ہمارے لیے دعا کریں، ان نیک لوگوں کو بھی دعا کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر لوگوں کا ہمارے بارے میں گمان ہے کہ بھئی یہ عالم جو ہے نا بڑا اچھا ہے، نیک ہوگا، تہجد پڑھتا ہوگا، یہ جو ہے نا وہ دعائیں کرتا ہوگا، صدقات کرتا ہوگا، بڑا اچھا نیک آدمی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے، اسے بھی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ لیکن کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ ہم اگر کسی نیک شخص کے لیے دعا کرتے ہیں تو اس دعا کا ہمیں فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، جیسے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہم پہ نازل ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلہ مانگتے ہیں تو اس کے بدلے ہمیں اجر مل رہا ہوتا ہے، اور وہ کیا اجر ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بھئی ایک کسی بندے کو ملنی ہے اور مجھے امید ہے کہ میں وہ ہوں گا۔ ومن سأل علی الوسیلہ، تو جس نے میرے لیے وسیلے کا سوال کیا اللہ تعالیٰ سے، حلت لہ الشفاعہ، اس کے لیے شفاعت حلال ہو جائے گی، یعنی واجب ہو جائے گی، اس کے لیے میں پھر سفارش کروں گا، شفاعت کروں گا۔ شفاعت مطلب سفارش۔ اچھا، وہ جو ہم نے وسیلہ مانگنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما، وہ کیسے مانگنا ہے اس کا طریقہ کار بھی حدیث کے اندر موجود ہے۔ حدیث میں آتا ہے، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال حین یسمع النداء، جو شخص اذان سنے اور پھر یہ دعا پڑھے۔ اچھا، اس دعا کو غور سے سننا آپ نے، کیونکہ بچپن سے ہم جو دعا سنتے ہیں نا ٹی وی پہ، وہ ٹی وی پہ جو ہے نا وہ دعا، اس کے اندر کچھ الفاظ اضافہ جو ہے نا وہ کیا گیا ہے، اس میں وہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی حدیث میں ثابت نہیں ہے، تو وہ ہمیں نہیں پڑھنے۔ یہ جو الفاظ یہ یہاں پہ موجود ہیں مختلف صحیح احادیث میں، یہ ہم نے پڑھنے۔ اچھا، اس میں جو ہے نا وہ کل پرسوں میں ایک ویڈیو کلپ سن رہا تھا کسی بندے کا، تو وہ کہہ رہے تھے یار ابھی تک حدیثیں ضعیف نکل رہی ہیں، ابھی تک جو ہے نا وہ لوگ اس کو بیان کر رہے ہیں، ہم بچپن سے ایک چیز سنتے آ رہے ہیں، اب علماء کہہ دیتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے۔ بھائی اس میں مسئلہ ہمارا ہے
کہ ہم بچپن سے کسی اچھے بندے کے ساتھ جو ہے نا تعلق ہی نہیں ہوا، یا کوئی خود سے کتابیں پڑھنے کی طرف گئے نہیں، ہم نے جو ہے نا وہ بس جو ہمارے ذہن میں آیا کوئی بھی کسی بندے نے بیان کر دیا۔ اب دنیا کے اندر ہر بندہ اپنی بات کرتا ہے، لیکن قرآن و حدیث یا یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کرائٹیریا فکس کیا کسی بھی چیز کا صحیح اور غلط کو پہچاننے کا، اور اسلام کو پہچاننے کا کرائٹیریا جو فکس کیا گیا ہے وہ ہے قرآن اور حدیث، صحیح حدیث، کہ ہم خود جب جو ہے نا وہ کسی عالم دین کے پاس جائیں، پڑھیں اور پرکھیں، جس طرح ہم دنیا داری کے اندر چیزوں کو پرکھتے ہیں ایسے دین داری کے اندر بھی چیزوں کو پرکھیں۔ تو چیزیں پہلے سے موجود ہیں، لکھی ہوئی ہیں، سب علماء نے اس کو بیان کر دیا، کوئی نئی چیزیں نہیں بیان ہو رہی دنیا کے اندر، لیکن کیا ہے ہم تک لیٹ پہنچ رہی ہیں کہ ہم بڑے ہوئے، ہم نے سمجھنے کی کوشش کی، یا کسی ایسے بندے کے ساتھ ملے جس نے اچھا پڑھا ہوا تھا، ریسرچ اچھی کی ہوئی تھی، وہ جب بیان کرتا ہے چیز کو اور ڈیٹیل کے ساتھ بیان کرتا ہے، پھر جو ہے نا وہ ہمیں سمجھ آتی ہے ہاں یار یہ تو ہم نے پہلے عجیب سی طریقے سے سنی ہوئی تھی، اب جو ہے وہ عجیب سے طریقے سے سن رہے ہیں۔ تو اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اچھا، اس میں جو الفاظ ہیں وہ کیا ہیں؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ، یہاں تک دعا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہمارے ہاں وہ کہا جاتا ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة ورزقنا شفاعته یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ تو اس طرح کے جو ہے الفاظ یہ ثابت نہیں ہے، انک لا تخلف المیعاد تو ایک حدیث میں ہے لیکن باقی الفاظ ثابت نہیں ہیں۔ اچھا، یہ ایک حدیث میں نے آپ کو سنا دی ہے، تو اس حدیث میں آخر میں کیا آتا ہے؟ حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، جس نے یہ پڑھا نا اس طریقے سے اذان کے بعد اور میرے لیے وسیلہ مانگا تو اس کے لیے میری شفاعت قیامت کے دن حلال ہو جائے گی، واجب ہو جائے گی۔ ترجمہ کیا ہے؟ اللہم، اے اللہ، رب ہذہ الدعوۃ التامہ، اس مکمل ہونے والی دعا کے رب، والصلاۃ القائمہ، اور کھڑی ہونے والی نماز کے رب، آتی محمدن، تو عطا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو الوسیلۃ، وسیلہ عطا فرما، والفضیلۃ، اور فضیلت عطا فرما، وبعث مقامن، اور ان کو ایسے مقام پر کھڑا کر، محمودن، جو محمود ہے، یعنی مقام محمود یہ اس جگہ کا نام ہے، الذی وعدتہ، وہ جس کا تو نے اسے وعدہ کیا۔ تو یہ اچھا، اس کے بعد ایک اور چیز ہے خواتین کا اذان کے احترام میں سر ڈھانپنا۔ تو یہ بھی ہماری سوسائٹی میں بڑا ایک مسئلہ ہے کہ ہم لوگ اذان سنتے ہیں تو فوری طور پہ خواتین بھاگتی ہیں دوپٹہ دو دوپٹہ دو۔ تو اس طرح کی کوئی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام یا صحابیات سے ثابت نہیں ہے۔ ویسے ہی خواتین کو دوپٹہ جن مقامات پر لینا ہے وہ اس کے گھر کے اندر جتنے بھی اس کے محرم ہیں ان کے سامنے وہ جو ہے نا دوپٹہ سر ڈھانپ کے رکھے، اور جو اس کے شوہر ہے اس کے سامنے وہ اپنے جو ہے نا لباس کو اتار سکتی ہے، باقی جتنے بھی اس کے گھر والے ہوتے ہیں ان کے سامنے اس کو دوپٹہ لے کر رکھنا چاہیے، سر ننگا نہیں رکھنا چاہیے۔ لیکن اذان کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم لوگ ویسے مطلب خواتین گھوم رہی ہوتی ہیں گھر میں، لیکن جیسی اذان کی آواز پڑتی ہے تو وہ سر ڈھانپنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ٹھیک ہے، اگر ہم اذان کا اہتمام کرتے ہوئے یہ جو ہے نا وہ ویسے ہی یہ چیز ہمارے معاشرے کے اندر اگر ہے تو اچھی بات ہے اگر کسی چیز کا انسان احترام کرتا ہے، لیکن کچھ چیزوں میں نا احترام ہم اگر اسلام کے ساتھ جوڑ دیں، یعنی ہوتا کیا ہے کہ اگر کوئی خاتون نہیں لے رہی تو ہمیں اس پر غصہ آتا ہے، اگر کوئی خاتون نہیں سر ڈھانپتی ہے تو ہم اس کو جو ہے نا وہ گناہ گار کہنا شروع کر دیں، تب چیزوں پہ مسئلہ آتا ہے کہ بھئی جب ایک چیز پر اسلام نے زور نہیں دیا تو ہم کیوں زور دے رہے؟ ایک چیز کو اسلام نے کہیں ذکر ہی نہیں کیا، کہیں صحابیات سے کہیں ملتا ہی نہیں ہے تو ہم کیوں زور دے رہے ہیں؟ تو اس وجہ سے پھر یہ چیزیں یہ مسئلے بیان کرنے پڑتے ہیں کہ بھائی اسلام نے کہیں بھی اذان کے ساتھ سر ڈھانپنے کو نہیں جوڑا ہے۔ اس کے بعد ایک مسئلہ ہے، اور یہ والا جو ابھی مسئلہ میں ذکر کرنے لگا ہوں یہ خواتین، مرد و خواتین دونوں کے لیے کارآمد ہے، اور کوشش کرنی چاہیے ہم اس وقت سے فائدہ اٹھائیں۔ اذان سے لے کر اقامت کے درمیان تک کا جو وقت ہوتا ہے وہ ظاہر سی بات ہے اذان جب ہوتی ہے تو اس کے بعد نا کم سے کم 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ، اور خاص طور پر فجر کی نماز میں آدھا گھنٹہ دیا جاتا ہے۔ فجر کی جماعت جو ہے خواتین کے لیے شاید یہ بات نہیں ہو لیکن مردوں کو پتہ ہوتا ہے، فجر کی جماعت جو ہے وہ اس میں زیادہ ٹائم دیا جاتا ہے، باقی جو نمازیں ہوتی ہیں اس میں کم ٹائم دیا جاتا ہے۔ مغرب کی نماز میں 5-7 منٹ 10 منٹ کا ٹائم دیا جاتا ہے کہ بندہ صرف 2 رکعتیں پڑھ لے۔ اچھا، یہ ٹائم کیوں دیا جاتا ہے؟ اس کا ایک سبب یہ ہے کہ بندہ اذان سن کے مسجد کی طرف جائے، وضو کرے، وضو کر کے نماز سے پہلے والی سنتیں ادا کرے اور پھر جماعت ہو جائے۔ تو یہ جو وقت دیا جاتا ہے یہ ان کاموں کے لیے دیا جاتا ہے، وضو کے لیے
سنتوں کے لیے، مسجد جانے کے لیے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم بیٹھے رہتے ہیں اور جب اقامت کا وقت ہوتا ہے ہم اس وقت مسجد جاتے ہیں. یہ درست نہیں ہے. اور یہ جو وقت ہے نا اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت، کوشش کریں کہ اگر باوضو پہلے سے بیٹھے ہوں، اگر جو ہے نا وہ مسجد پہلے چلے جائیں اور اذان سے پہلے مسجد موجود ہوں، تو جیسی اذان ہو جو ہے نا 2 یا 4 سنتیں جتنی بھی پڑھنی ہے وہ پڑھ کے باقی جو وقت بچے اس میں دعا کریں. یہ جو وقت ہے نا اذان اور اقامت کے درمیان کا، اتنا زبردست وقت ہے کہ اس کے اندر دعا قبول ہوتی ہے اور کبھی رد نہیں ہوتی. ایک دو حدیثیں میں آپ کو سناتا ہوں. سیدنا انس بن بلکہ اس سے پہلے والی جو حدیث ہے، یہ حدیث جو ہے نا سنن ابو داؤد میں موجود ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان رجلا قال، بے شک ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان المؤذنین یفضلوننا یا یفضلوننا، کہ مؤذنین جو ہے انہیں ہم پر فضیلت دے دی جائے گی. یفضلوننا، وہ ہم سے فضیلت لے جائیں گے، آگے بڑھ جائیں گے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل کما یقولون، تو آپ نے فرمایا کہ جس طرح مؤذن کہتا ہے تو اسی طریقے سے تم کہو، یعنی مؤذن کے الفاظ کو سن کر تم اسی طریقے سے دہراؤ. فاذا انتہیت فصل تعطہ، جب آپ وہ کلمات کہہ لیں گے جو مؤذن نے کہیں، فصل توتا ہو، تو سوال کرنا، تجھے عطا کر دیا جائے گا. یعنی اذان سنے، اذان سننے کے بعد اس کا جواب دے، یعنی جس طریقے سے ابھی ہم نے پیچھے حدیثیں پڑھی ہیں، اس کے بعد دعا کرنا شروع کر دیں جو چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فصل، تو سوال کر، تو عطا ہو، تجھے عطا کر دیا جائے گا. کتنی بڑی فضیلت ہے اور کتنا زبردست وقت ہے اذان اور اقامت کے درمیان والا. ہم ضائع کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے بچے ضائع کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جلدی مسجد جا کے کیا کرتے ہیں. ہم نے کبھی ترغیب نہیں نہ دلائی، کبھی ان کو سکھایا نہیں ہے کہ بیٹا بیٹھو دعا کرو. اور ہمارے بچے اگر دعا کرتے، بلکہ ہم اگر دعا کرنا شروع کریں نا، ہاتھ اٹھا کے اس طریقے سے ہم دعا کر رہے ہیں، تھوڑی دیر بعد ہمارے ہاتھ تھک جاتے ہیں. ہم کوئی کسی نہ کسی چیز کو جو ہے نا وہ ٹیک لگانے کی کوشش کرتے ہیں. مطلب یہ کرسی ہے، ٹھیک ہے، ابھی یہ میرے خیال سے یہ موبائل کی وجہ سے آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوگی، یہ کرسی جو ہے نا میں اس طریقے سے پھر کرسی پہ ہاتھ رکھ لیتا ہوں. اچھا تھوڑی دیر بعد جو ہے نا وہ ہاتھ نیچے چلے جاتے ہیں. اچھا پھر ہاتھ یوں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر ہاتھ یوں آ جاتے ہیں، پھر ہاتھ یوں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا پھر جو ہے نا وہ بندہ تھکتے تھکتے اس طرح ٹیبل پہ رکھ لیتا ہے. پھر جو ہے نا وہ بندہ دعا کرتے کرتے پھر جو ہے نا وہ سجدے میں گر جاتا ہے. بھائی کیا مسئلہ ہے کہ ہم مطلب اتنی ٹریننگ بھی نہیں ہے کہ ہم 5 منٹ تک ہاتھ جو ہے نا وہ اس طریقے سے اٹھا کے دعا کر سکیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم خود بھی نہیں کرتے، اپنے بچوں کو بھی نہیں سکھاتے. اپنے بچوں کو ساتھ بٹھائیں، ترغیب دلائیں کہ بیٹا ہاتھ اٹھاؤ، اور ہاتھ ایسے رکھنے ہیں، کچھ بھی نہیں مانگ رہا نا بچہ، بس ہاتھ ایسے رکھنے، ایک لفظ اس کو سکھائیں اور وہ جو ہے وہ مانگتا رہے. آہستہ آہستہ اس کو جو ہے نا وہ اس کے الفاظ اس کو دیتے رہے. ہم کیا کرتے ہیں اپنے انسٹیٹیوٹ میں، ہمارا جو حفظ کا مدرسہ ہے اس میں نا ہم نے اسمبلی میں 4 چیزیں ایڈ کی ہوئی ہیں. سب سے پہلے ایک بچہ آتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اور تلاوت جو ہے وہ ترجمے کے ساتھ ہوتی ہے. یعنی بچہ آیت پڑھتا ہے، اس کا ترجمہ کرتا ہے، پھر آیت پڑھتا ہے، ترجمہ کرتا ہے. روزانہ نئے بچے کی تلاوت ہوتی ہے، پہلے بتا دیا جاتا ہے کہ کل آپ کی تلاوت ہے. اچھا دوسری چیز کیا ہوتی ہے اسمبلی کے اندر ہماری، اس میں ایک بچہ دعا کرواتا ہے اور باقی سارے بچے اس پر آمین کہتے ہیں. بچہ سامنے کھڑا ہوتا ہے، وہ دعا 5 منٹ کی ہو 7 منٹ کی ہو، ایک بچہ دعا کرواتا ہے. ایک تو اس کو دعا کروانی آتی ہے. ہمارے ہاں جب بچے تراویحیں پڑھاتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں یا بڑے ہوتے ہیں تو ان کو دعا کروانی نہیں آتی، یا کہیں پروگرام ہوتا ہے یا کوئی جو ہے نا وہ گھر کے اندر کوئی کبھی دعا کروانی پڑ جائے تو بچہ جو ہے نا وہ دعا نہیں کروا سکتا. تو یہ ایک تو کانفیڈنس لیول اس کا جو ہے نا وہ بڑھ جاتا ہے اس سے. دوسرا پھر اس کو الفاظ یاد ہونا شروع ہو جاتے ہیں، زبان پہ چڑھ جاتے ہیں. وہ جب کبھی دعا کروائے گا نا تو اس کے لیے اس کو مشکل نہیں لگے گا. تو ہوتا کیا ہے کہ بچہ جو ہے نا وہ دعا کرواتا ہے جب 2-4 منٹ وہ جو جتنے کلمات اس کو یاد ہوتے ہیں وہ جب کہہ لیتا ہے تو وہ اب چپ کر جاتا ہے. اب کیا ہوتا ہے، جو لائن میں کھڑے ہوئے بچے ہوتے ہیں ان میں سے پہلا بچہ وہ کوئی لفظ ایڈ کرواتا ہے، اے ہمارے پیارے اللہ جی ہمارے والدین کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. پھر دوسرا بچہ ایڈ کرواتا ہے، اے ہمارے پیارے اللہ جی ہمیں اچھا مسلمان بنا دے. تیسرا بچہ ایڈ کرواتا ہے، چوتھا بچہ ایڈ کرواتا ہے. ہر بندہ یعنی ہر بچہ جو ہے نا لائن میں کھڑا ہوا اپنا ایک جملہ اس کو ایڈ کرواتا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ
بچہ جو ہے وہ یعنی دعا بھی کرتا رہتا ہے اور وہ الفاظ اس کو یاد ہوتے رہتے ہیں، منہ سے زبان سے پڑھتا رہتا ہے، اور ہر بچہ ایک نئی چیز سوچ کے اپنی طرف سے جب ایڈ کرواتا ہے تو وہ اگر 22 بچے ہیں، 50 بچے ہیں، تو جتنے بچے ہوتے ہیں اس سے وہ دعا میں ایڈ ہوتا الفاظ جو ہے وہ، یعنی ایک بچے نے جو چیز بتا دی ہے وہ دوسرے نے نہیں بتانی، دوسرے نے کچھ اور سوچ کے بتانا ہے کہ مجھے یعنی ہمیں حوض کوثر سے پانی نصیب فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ہمارے اساتذہ پر رحم کر، ہمارے والدین پر رحم کر، ہمارے دادا دادی نانا نانی، جو بھی دعا ہو رہی ہوتی ہے اس میں بہت ساری چیزیں. تو بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے، یہ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان کے وقت کو بہت اچھا اور کارآمد بنانا ہے، اور اس چیز کو ہمیں یعنی اس وقت کو ہمیں بہت اچھا اپنے لیے جو ہے نا وہ استعمال کرنا ہے. اگلی جو حدیث ہے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا گیا ہے، انہوں نے فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرد الدعاء، نہیں رد کی جاتی دعا بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے درمیان، یعنی اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی. کتنی بڑی فضیلت ہے. ابو داود میں، ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ بھائی اذان اور اقامت کے درمیان دعا ہمیشہ قبول کی جاتی ہے. مطلب کیا اس کا کہ رد نہیں کی جاتی، مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ قبول کی جاتی. اور سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنتانی لا تردان، 2 وقت میں کی ہوئی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی. او قلما تردان، یا بہت کم ہے جو رد کیا جاتا ہے لیکن ہمیشہ جو ہے وہ قبول ہوتی ہے. کون کون سی دعائیں؟ الدعاء عند النداء، اذان کے وقت جو دعا کی جاتی ہے، وعند البعث حتی حین یلحم بعضهم بعضا، اور جنگ کے وقت جب بندہ جنگ کر رہا ہوتا ہے، ایک دوسرے پر حملہ کر رہا ہوتا ہے، تو اس وقت جو ہے وہ اگر بندہ کوئی دعا کرتا ہے تو وہ بھی قبول ہوتی ہے. تو یہاں پر ایک تو اذان کے وقت جو دعا ہے وہ اس کی قبولیت کا جو ہے وہ ہمیں بتایا گیا کہ بھئی اذان کے وقت انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقت ہے، جیسی اذان ختم ہو یا اذان کے وقت بھی، اور یہ اس میں جو عند النداء ہے، اس سے کئی علماء کہتے ہیں اذان کے وقت بھی اگر اذان ہو رہی ہے تو اسی وقت دعائیں شروع کر دینی چاہیے. تو ہمیں کئی لوگ جو ہے نا وہ پریشان ہوتے ہیں کہ تہجد کے وقت میں آنکھ نہیں کھلتی، دعا کرنے کا بڑا زبردست ٹائم ہے، لیکن یہ جو ٹائم سارا دن میں ہمیں 5 وقت مل رہا ہوتا ہے، اس کو ہم ضائع کر رہے ہوتے ہیں، اور بہت کم لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو کوشش کریں بار بار جو ہے نا وہ اس کی اپنے بچوں کو ترغیب دلائیں، اپنے فیملی کو ترغیب دلائیں. جو لوگ پریشان ہیں ان کو یہ حدیث سنائیں کہ بھائی آپ کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو آپ جو ہے نا وہ جلدی مسجد جائیں، اور یہ جو وقت ہے نا اس سے فائدہ اٹھائیں اور اس سے دعا کریں. اور کہیں بھی بیٹھے ہوئے آپ کو پتہ ہے اذان ہو گئی ہے، اب آپ دعائیں شروع کر دیں، تو 15-20 منٹ کا جو ٹائم ہے وہ دعا کے لیے رکھیں. اللہ رب العالمین ہمیں جو ہے وہ یہ جو بھی ہماری ضرورتیں ہیں اللہ تعالیٰ پوری کر دے. آج پہلی کلاس تھی عید کے بعد، تو اس کو میرے خیال سے 35 منٹ کا ہی رکھتے ہیں. آگے انشاءاللہ پھر کوئی 5-10 منٹ اگر بڑھانے ہوئے تو بڑھا لیں گے. تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو برکت